بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. میڈیا کو آخر کس حد تک آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ صدارتی آرڈیننس کے تحت فیک نیوز پر سزاؤں کو بڑھا دیا گیا ہے، جس پر تقریباً جو صحافیوں کی تنظیم ہیں ان پر ریزرویشن اس وقت کر رہی ہیں. اور دوسرا صدارتی آرڈیننس ہے کہ دوران الیکشن یعنی بائی الیکشن ہوں، صوبائی ہوں، ضلعی ہوں، ان میں پارٹی قائدین اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا جو بھی آفس بیئر ہوگا وہ جا سکے گا. اس پر بھی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندوں نے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اٹارنی جنرل سے بات کی ہے، لیکن اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ پارٹیوں کا حق حاصل ہے. آصف علی زرداری صاحب کل ملاقات کر رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب سے، اور آج آصف علی زرداری سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہم اپنے پینل سے پوچھیں گے. اور احسان بٹالوی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کئی اخباروں کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں. میاں فاروق صاحب ہیں، یہ کسان رہنما ہیں، یہ ایک بہت بڑی سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. ان کے والد، ان کے دادے، ان کے تقریباً ایک خاص ڈسٹرکٹ روکاڑا اور فائی وال میں ان کی بڑی اس وقت بھی سیاست میں نمایاں ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب. ویلکم ٹو دا شو. جی احسان بٹالوی صاحب آج آپ سے کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں نے ایک شارٹ اس میں انڈکشن کروں گا کہ دریا کے درمیان میں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ بیٹھے تھے، کشتی ڈوبنے لگی تو جان بچانے کے لیے پریشانی زیادہ ہوئی تو کسی نے کہا کوئی ایسی بات سناؤ کہ دھیان بٹ جائے. وہاں میر صاحب بیٹھے تھے، جس کو ان کے میاں فاروق کے علاقے میں ان کو میر صاحب مراسیوں کو بھی کہتے ہیں. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، باقی باتیں مجھے نہیں پتا، آپ کی لڑکی نکل گئی، جب آپ نکلے تو وہ گھر سے بھاگ گئی. بہت پریشانی ہوئی، بار قصہ کوتا باہر نکلے تو وہ پاؤں پڑ گیا، کہنے لگا کہ میں نے تو اس توجہ ہٹانے کے لیے، خوف کو دور کرنے کے لیے یہ بات کی تھی. لوگ جا چکے تھے. اس نے کہا اب تیرے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تو پھر جو ہونا تھا ہو گیا، میری بدنامی. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ تو کمنٹس نہیں کروں گا. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو نیا آرڈیننس آیا ہے، یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کے بارے میں ہے. اس میں صحافیوں کے بارے میں اتنا ذکر نہیں ہے، لیکن مجھے ہمارے پورے پینل میں سے کوئی اس کا جواب دے دے کہ کیا اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کی کہ نہیں کی. تو انسان کا فرض ہے کہ نہیں کہ جو جھوٹ بولے، بہتان لگائے، کسی پہ الزام لگائے، اس پہ بھی لعنت بھیجی جائے. ایک نہیں، 1 کروڑ مرتبہ لعنت بھیجی جائے، اور دن میں 1 کروڑ مرتبہ لعنت بھیجی جائے. تو اگر یہ آرڈیننس آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ آپ نہ جھوٹ بولیں. آپ کو کسی آپ کی دوائی ہے جھوٹ بولنا؟ آپ کے دماغی خرابی کے جھوٹ بولیں گے؟ چینلوں میں ریٹنگ کے لیے ایسے ایسے قصے بیان کیے جاتے ہیں، کوئی کہیں چڑیا، کسی نے کوا، کسی نے چیل، کسی نے گدھ، کسی نے گدھا رکھا ہوا ہے، وہ خبریں لا کے دیتے ہیں تو بعد میں جھوٹی بھی ثابت. میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ ہے اس بندے کے خلاف جو کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے اس کی معاشرے میں ذلت کا باعث بننے والی خبریں، جعلی خبریں چھاپتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی کہلانے کا حقدار ہی نہیں جس کے قلم سے حق نہ نکلے. نہیں، صحافی تو ہے، لیکن اگر حکومت کون سا صحافی ہے؟ آپ میری ایک مثال سن لیں. میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، بریگیڈیئر صاحب بھی جانتے ہیں ان چیزوں کو. کسی گاؤں میں جب کوئی اندھا پیدا ہوتا تھا تو اس کو قرآن حفظ کرا کے امام مسجد بنا دیتے تھے. آج ہم ہر اندھے کو حافظ کہتے ہیں، صرف وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے حافظ کہنے کا. وہ حافظ ہے. آج مطلب میں اس کو آپ جو زیادہ تر حکومت جو ہے وہ صحافیوں کو تنگ تو کر سکتی ہے. آپ سن تو لینا، آپ کو شاید کام آ جائے یہ بات. آج بھی جو بندہ گاؤں میں، شہر میں کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے، کوئی جوا کرواتا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی جرم کرتا ہے، تو وہ پناہ لیتا ہے کسی اخبار کی، کسی چینل کی، کسی کچھ. اور آپ سے زیادہ کوئی باخبر ہے کہ کتنے پیسے لے کے وہ کارڈ بناتا ہے؟ آپ انہیں صحافی کہیں گے؟ اللہ ہماری حالت پہ رحم کرے، پاکستان کی حالت پہ رحم کرے. اگر انہیں ہی آپ نے صحافی کہنا ہے، آپ کتنے لوگوں کے نام مجھ سے لینا چاہتے ہیں جو 300 روپے کے ملازم تھے، آج وہ 30 ارب کے مالک ہیں چند سالوں میں؟ کہاں سے آ گئی؟ کوئی سونے کی کان نکلی ان کی؟
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک نیوز آرڈیننس ہے، ظاہر پوری دنیا سیولائز میں تو یہی ہے کہ جھوٹی خبر ہو اور اسے فرض ہے کہ ثابت کرے کہ جھوٹی نہیں ہے، اگر جھوٹی نہیں ہے تو وہ اس کا ادارہ بھگتے یا خود بھگتے، یہی کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صاحب. آج کتنی اخبارات کے ایڈیٹروں پہ الزامات لگے، میں نے یہ نہیں کہا جرم کیا انہوں نے، کہ چھوٹی چھوٹی اخبارات جو ہیں ان کے اڈوں پہ جوا ہوتا ہے آج بھی. آپ بتا دیں، نہیں آپ کو پتا؟ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں اس کا آپ کو نہیں پتا، آپ بتا دیں. مغل صاحب اب بتائیے کہ جس طرح ریٹنگ کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ جی ایک میٹنگ کیبنٹ کی ہوتی ہے، وہ باہر آتی نہیں تو وہ باہر ہمارے کچھ لوگ اس چیز کو پوز کرتے ہیں کہ اندر ہمارے بندے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات ہوئی. اور کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے فلاں کے ساتھ، اور جب وہ گلی سے نکلے تھے گلی کے کونے پر فوج کا بہت بڑا افسر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر جیل میں میاں نواز شریف صاحب تھے، وہ 3 جنرل سٹار کے وہاں ملنے ان کے چلے گئے. نہ وہ ثابت کرتے ہیں نہ خبر ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم نے سورس آف انفارمیشن بتانا ہی نہیں. مجھے بتائیے فیک انفارمیشن دینا معاشرے میں فرسٹریشن تو پیدا کرتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، بری بات ہے، جرم ہے، اور جھوٹ بول کر کسی کی شہرت کو خراب کرنا جو ہے وہ بھی جرم ہے، اور جھوٹ بول کر حکومت کے اندر رکھنے ڈالنا یا سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کرنا وہ بھی جرم ہے. تو اس کی سزا تو ہونی چاہیے، اور یہ سزا میرا خیال ہے آرٹیکل 19 میں بتایا ہوا ہے کہ کن کن باتوں کے خلاف آپ ہرزہ سرائی کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. نہیں میڈیا جو لیکن یہاں پر چلتا ہے اس کے اکارڈنگ ٹو لا جو مثلا ہم پر پابندیاں ہیں کہ اس کے تحت چل رہا ہے، یا مثلا موسم جو بیگ کا طریقہ کار ہے کہ اسماعیل ایسے لگتا ہے کہ ابھی تک ہم نے وہ آرٹیکل 19 کے اندر جو ریسٹرکشنز ہیں ان میں سب سے پہلی ریسٹرکشن ہے سیکیورٹی، انٹیگریٹی اینڈ ڈیفنس آف پاکستان. اس سے پہلے سب سے پہلی اسلام کے عظمت کے بارے میں ہے کہ آپ دین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کریں گے تو آپ کو سخت سزا ہوگی. اور دوسری جو ہے وہ پھر سیکیورٹی، انٹیگریٹی، ڈیفنس آف پاکستان ہے. پھر فورن پالیسی ہے. اب تو ہمارے صحافی گھس گئے آئی بی کے اندر بھی، اب تو آئی ایس اے کے اندر بھی وہ چھاپے مارنا چاہتے ہیں، اور جہاں منیشن پڑا ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ بہتان ترازی اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ جرم ہے، اور یہ خاص طور پہ اگر اسٹیٹ کے خلاف کیا جائے تو وہ زیادہ سنگین جرم ہے. اس کی سزا مقرر کر دی، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہوگا کہ اگر جس کے خلاف آپ چارج لا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا، اور اگر وہ ثابت کر دے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے اور آپ ثابت نہ کر سکیں کہ یہ جھوٹ ہے، تو پھر ایک مشکل سچویشن پیدا ہوگا. انہوں نے امینڈمنٹ کیا نا کہ اس کی جو 6 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ فیصلہ جج نہیں کرے گا تو فائق ہوگا. تو پھر جس نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے اس کے خلاف بھی اسلام میں بھی قذف کا قانون میرے خیال میں ان سیاستدانوں پر بھی جھوٹ بولنے کی جرم میں کاروائی ہونی چاہیے جو قوم کو مولانا صاحب کو پھر الزام جو قوم کو جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی بات کر دی تھی. یہ بھی تو آپ دیکھیے نا، جو قوم کو جھوٹ بول کے الیکشنز کے اندر سیٹیں جیت لیتے ہیں اور بعد میں بڑے آرام سے کہتے ہیں وہ جی میری وہ تو سیاسی بات تھی، میں نے جھوٹ بولا، کوئی بات نہیں. اس پر بھی ہونا چاہیے. تو یہ ان کے خلاف بھی تو کوئی قانون بننا چاہیے. وعدے کیے پورے کیوں نہیں کیے؟ سوشل میڈیا پہ آزادی تو ہمیں اسٹیٹ نہیں دی ہے، اور اسٹیٹ اب سوشل میڈیا کی آزادی. سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ایک دم فلاں لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا، 5 بندوں نے کیا، فلان کیا، ٹھیک کیا، بعد میں کچھ نہیں ہوتا. معاشرے میں جو لوگ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، بیٹیاں بچے پڑھتے ہیں، کتنا برا اثر ہوتا ہے. جی ہاں، جن معاشروں میں قانون میاں صاحب آپ کرتے ہیں موضوع، لیکن یہ بھی عوامی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے. جی ہاں، کوئی گاؤں میں آدمی ہو، شہر میں ہو، کسی کے خلاف وہ ایسی بات اڑا دے جو ظاہر ہے اس کو معاشرے میں بے عزت کر دے، اس کا مالی نقصان ہو، اس کا فائنانشل نقصان ہو، ایسے لوگوں کے لیے اس میں صحافی پر آ جاتی ہے. کہتے ہیں صحافت صحیفے سے نکلی ہے، بڑا مقدس پیش ہے. کیا مانتے ہیں کہ صحافت صحیح جا رہی ہے؟ میں تو سر بڑی محدود سی رائے دوں گا اس میں، کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں قطعاً نہیں سمجھتا کہ ہماری صحافت صحیح کام کر رہی. سو فار ایز مائی سیکٹر از کنسرنڈ میں تو سخت مایوس ہوں، سچی بات ہے. اور دوسری بات میں ایک اس میں سے سوچ رہا تھا، جو اس میں ایک موٹ پوائنٹ ہے سر، وہ یہ ہے کہ آپ نک نیمز کا کیا کریں گے. ہاں یہ بات ٹھیک. where the prime minister of the country himself is, مولانا ڈیزل یہ بھی فلاں، ٹھیک ہے جی. یہ بھٹو صاحب کا زمانہ شروع ہوا تھا نا، آپ قانون بنا رہے ہیں کہ جی اتنا گہرائی میں جائیں اور اس کو اس طرح سے کریں. میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ پہلے خود تو عمل کریں نا اس کے اوپر.
تو پھر قوم سے بھی توقع رکھے کہ وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گی. پھر جہاں تک سو فار ایز دی ڈیسیژنز آر کنسرنڈ، اس میں آپ نے عدالتوں کو ٹھیک ہے یس 6 مہینے کی آپ نے اس میں پابندی اچھا آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کے سارے ذمہ داروں کی اور کاشتکاروں کی، تو یہ بتائیے کہ آپ واویلا کرتے رہتے ہیں، ٹھیکے بھی بڑے ہو گئے ہیں، یعنی ریٹ بھی جناز کے بہت زیادہ ہیں، اور وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ 139 ممالک میں ہم اب بھی سب سے کم ترین پرائس میں ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ مل نہیں رہا، کھاد مہنگی ہے اور ٹھیکے بھی مہنگے ہیں، کیا بتائیں کیا سر میں گزارش کروں گا کہ میں تو ایک پرابلم کہاں ہے؟ پریکٹیکل ذمہ دار ہوں اور آنےسٹ اسٹیٹمنٹ پہ بلیو کرتا ہوں. میں بڑی آنےسٹ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جتنے گورنمنٹ دعوے کر رہی ہے سارے کے سارے غلط ہیں، کیونکہ ان کا کوئی بندہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے بیٹھا ہوا، وہ مجھے فیلڈ میں آ کے ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ کام کر کے بتائے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کس پا منی دی، کہ ہم کس طرح سے اپنا گزارا چلا رہے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں. اب آپ ٹھیکوں کی بات کرتے ہیں تو آپ بلیو کیجئے کہ آپ کے شاید 2-4 دن میں یہ رپورٹس آنی شروع ہو جائیں گی کہ ٹھیکیدار بھاگنا شروع ہو گئے. بات یہ سر کہ یہ اچھا 6 مہینے کی فصل گندم ہے نا، اس پر بات کر لیتے ہیں. اس پہ میں ایک ایکڑ میں کتنی گندم نکل سکتی ہے؟ 1 ایکڑ میں آپ میکسیمم کیا ییلڈ لیں گے؟ اگر ایوریج ییلڈ لیتے ہیں تو ناٹ مور دین 35-40 منٹس. نیشنل ایوریج ہماری آج بھی 25 من نہیں لیکن پہنچی. 40 آ رہی ہے نا اس علاقوں میں. نیشنل ایوریج میں گزارش کر 40 من کو اگر 1300 کا فرق نکالا جائے تو 14-15 ہزار تو بڑھ جاتا ہے. میری گزارش سنیں، بگڑ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، جو نیشنل ایوریج ہے نا وہ یہی ہے. میں یہ ویری کرتی ہے فرام ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ. اب دیکھیں جہاں پہ آپ کا یہ سینٹرل پنجاب ہے یا پھر ساؤتھ پنجاب آ جاتا ہے تو ایون یہاں پہ آپ کی ییلڈ کا ڈفرنس آئے گا، کیونکہ جو ویٹ گروئنگ ایریا ہے وہ بڑے مطلب ہے اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، خاص سیڈ یوز کیونکہ ان کی مین کراپ یہی ہے. ہمارے پاس آلٹرنیٹس ہیں، کسی نے آلو لگا لیے، کسی نے مکئی لگا لی، اور وہاں پہ کیا چلتا ہے کہ جی کسی نے گنا لگایا ہوا ہے، کسی نے گندم لگائی ہے، تو پھر اس کے اوپر بے تحاشا وہ محنت بھی والے کرتے ہیں. تو ان کا تو کباڑا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کباڑے والی بات آپ کر رہے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے میرا 2-2 4-4 بوریاں غریب لوگوں کو دے کے دیں، یعنی یوریا کھاد آپ کی بالکل اویلیبل نہیں ہے. ہم اس کے لیے بے پناہ ایفرٹ کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی فیلئر یہ کہاں ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو میں بعد میں لاتا ہوں سر. پہلے تو ہم پچھلے دنوں میں گئے تھے، سیکٹری پروڈکشن سے بھی گزارش کی تھی جا کے، وہ انفارچونیٹلی اس وقت کرونا کا کوئی کروا رہے تھے ٹیسٹ وغیرہ، تو میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بڑی لمبی بات ہوئی. سیکٹری انرجی سے ملے، دوسرا ظلم وابدہ کر رہی ہے، سمجھ گیا؟ یعنی ایک طرف سے کسان کی چمڑی نہیں اتر رہی، ہر طرف سے تیاری پوری ہے. اب کھاد کی پوزیشن یہ ہے، آپ نے سوال کیا کہ خرابی کہاں پہ ہے. خرابی یہاں پہ ہے کہ جب آپ کی کھاد فیکٹری سے ٹرالا نکلتا ہے تو وہ رستے میں ڈراپنگ شروع کر دیتا ہے، اور ڈیلر تک پہنچتے پہنچتے وہ آدھا بھی رہ جاتا ہے. پھر اس میں سے اس نے بھی ہولڈنگ کرنی ہے، پھر مطلب ہے کہ اس نے کو 4 پیسے اور بھی. حکومت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹاک جو ہے فرٹیلائزر کا پورا ہے. بات سنیں جی، وقت پہ نہ ملا کسان کو تو پورا سٹاک. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 2500 روپے سے بڑھتی بڑھتی ڈی اے پی 10,000 پہ جا کے اس نے ابھی بریک لگی ہے. پتہ نہیں کہ کل کو کیا بنتا ہے. 10,500. اب 10,500 اور 11,000. جتنا جھوٹ بول لو، کیونکہ اس ملک میں تو حیران ہوں کہ یہ اس وقت ملک چل کیسے رہا. کوئی لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اپنی مرضی سے جناب ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں 100 کے 200 روپے 300 روپے ہر چیز میں بڑھا. بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں نا، اگر فرٹیلائزر تو پورا ہے، کام ہے. گنے کی قیمت پہلے جو بھی تھی آپ کو پتا ہے کہ 180 روپے بعد میں ہوئی تھی، پہلے 150 تھی، اور گنے کی قیمت نہیں ملتی تھی. یہ سچی بات ہے، کئی سال اب گنا کی قیمت گیٹ کے اوپر ملتی ہے اور اس کو 250 سے 300 روپے تک بک رہا ہے. مجھے بتائیے کہ اس حالات میں 800 من گنا اگر نکلتا ہے اور 2,40,000 یا 2 لاکھ کے لگا لیں تو اس کو کھاد کیا کہتی ہے؟ سر بات سنیں، آپ یہ گنے کی بات کرتے ہیں، یہ پورے سال بلکہ 2 سال کی فصل میں اس کو گنتا ہوں. 11 مہینے 12 مہینے کی فصل ہے، اس کو مذاق نہ سمجھیں. اور اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں، کبھی کسی گنے کے کاشتکار کو آپ کہیں گے میں ساتھ بٹھا لوں گا، وہ آپ کو بتائے گا، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. یعنی اتنا ایزی نہیں ہے. آپ بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ ظاہر اس طرح کی ڈیبیٹ ہے تو درست ہے.
ذمہ دار کاشتکار، اس کے باوجود کہ میں پرسوں سارا پھر کے آیا ہوں، 1,35,000 روپے پاک پنر میں ٹھیکہ ہے، لوگ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے. حاجی اکرم بھٹو صاحب فوت ہوئے تھے، میں وہاں ان کے سر پاس میں گیا، آپ لائیو کے چل رہا ساتھ ہے فون پہ بھی بات کی تھی، میں نے آپ کو ڈینائی کیا تھا، آپ گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں جانتے، میں آپ کو کنفرمڈ بات بتا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اور جنہوں نے یہ مشہوری کر دی ہے نا، وہ آپ دیکھیے گا بھاگ جائیں گے، کوئی جی ہوش اچھا آتا بٹالے بتائیے، ابھی آتے ہیں آپ کی طرف، بٹالے صاحب بات- نے بڑے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے، ظاہر ہے آپ جن چیزوں کو بڑا گہرا دیکھ رہے ہیں لاہور میں بیٹھ کے کہ لوگوں کو یہاں چیزیں مہنگی ملتی ہیں، ذمہ دار کہتے ہیں ہمیں کوئی پیسہ نہیں بچ رہا، تو گندم کی ریٹ بھی بڑھ گئے، گنے کی ریٹ بھی بڑھ گئے، تو اگر فرٹیلائزر بڑھا، کیونکہ یہ بات گورنمنٹ کہتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ گنے کی قیمت بھی بڑھ گئی، 2 لاکھ کا ایکڑ ہو گیا جو 40-50 ہزار کا ہوتا تھا، کوئی پیسے نہیں ملتے تھے. یہ نقص کہاں ہے؟ ڈسٹریبیوشن میں ہے، کیا ہے چکر کیا ہے؟ یہ ایک میں چاہوں گا کہ میاں فاروق صاحب سے ساتھ ایک پروگرام رکھیں، میں اس میں بتاتا ہوں کہ ان کا آسان حل کیا ہے. بتائیے. سب سے پہلے آپ کا جو فرینکلی اسپیکنگ جو بڑا ڈکیت ہے کسانوں کی جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والا، وہ ہے آڑتی، اور جس نے 2 سال کا ایڈوانس پیسے دے کے ڈاکو کیسے ہوا؟ انہوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہاں ضرورتیں یہ کام حکومت کا پوری کرنی میں اس میں نہیں کر رہے نا، تو کرے نا. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں سر، اس میں میں آپ سے ایگری نہیں کروں ایک گا، سیکنڈ سر، آپ نہ کریں، بالکل نہ کریں، لیکن مجھے کہنے تو دینا. جی اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو اس سے پیسے لے کے اپنی آپ ذرا جائزہ لے لیں کہ ابھی پوری زندگی آپ سرکاری ملازمت میں رہے، تمام قتل، تمام چوریاں، تمام ڈاکے، تمام اغوا اس وقت ہوتے ہیں جب فصلیں پیدا ختم ہونے والی ہوتی ہیں اور پیسے ذمہ دار کے پاس آتے ہیں. وہ انتظار کرتا ہے کہ میری فصل آئے گی تو میں نے فلاں کی ٹانگ توڑنی ہے، تھانے دار کو پیسے دینے ہیں اس میں سے. وہ گندم اٹھانے پر بھی تو جھگڑا ہو سکتا ہے نا، صرف اس لیے اتنے ہو سکتا ہے کہ پیسے آئیں. میں اس پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. ایک پولیس آفیسر کا بیٹا ہوں، مجھے سارا پتا، میرا بھائی بھی پولیس میں تھا، تو میرا سگا بھائی میاں صاحب کو جواب دیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ذمہ داروں کو جو ہے یہ کہتے ہیں بجلی مہنگی، بات تو صحیح ہے، بجلی کو تھوڑی مہنگی تو نہیں ہے، مان لیا. تو فرٹیلائزر بھی مہنگا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ. میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اکاڑے میں 110 روپے کی 50 کلو کا توڑا تھا آلو کا. وہاں سے لاہور کتنے فاصلے پہ اکاڑے سے؟ میں یہاں آیا ہوں تو مکہ کلودی میں وہی آلو 32 روپے کلو تھے. کس کی وجہ سے یہ بتا دیں مجھے. آڑتی یہاں پہ میں تھوڑا سا ٹائم مجھے شامل تھوڑا سا ٹائم دیکھیں. یہ میں آپ کے ہر پروگرام میں تقریباً یہ بات کرتا رہا ہوں. آپ اکیلے آڑتی نے تو کمیشن لیا، اس نے اپنا مال وہاں سے آگے سپلائی کر دیا. اب درمیان میں یہ جو 30 یا 28 روپے کا ڈیفرنس آ رہا ہے، یہ پیسے کون کھا رہا ہے؟ وہ مڈل مین کھا رہا ہے. دیکھیں بات، مڈل مین کھا رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں آپ کسی ریڑی والے سے، کسی خانچے والے سے، دکاندار سے جا کے پوچھیں، جو منڈی میں آپ کو چیز یہ روزمرہ کا آپ کا مشاہدہ ہے، جو آپ کو 10 روپے کلو مل رہی ہے نا، وہ دکاندار 40 روپے کلو آپ کو بتائے. یہ بھی ساری گورنمنٹ سے بالکل صحیح ہے. میں حل یہ بتاتا ہوں. آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ 139 ملکوں میں ہم ابھی تک سب سے سستے ہیں. وزیر خزانہ نے کہا 139 ملکوں کی فی کس آمدنی بھی بتا دیں، مہربانی کر. جی جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، پھر ہمارے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو سارے کمپیئر کرو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی قیمت بڑھا دی ہم نے تو اس لیے ذمہ دار بہت خوشحال ہو گیا. کتنی قیمت بڑھائی ہے آپ نے آپ نے آلو کو چھوڑیں یا کپاس کی کہہ لیں یا گنے کی کہہ لیں، 186 روپے من دے رہے تھے اور آپ نے اس کو 250 روپے 270 روپے دینا شروع کر دیا. کتنا بڑا؟ 33% آپ نے قیمت بڑھائی ہے. گھی کی قیمت کتنی بڑھی ہے؟ 300% بڑھی ہے. بجلی کی قیمت کتنی بڑھی ہے؟ 300% بڑھی ہے. گیس کی قیمت کتنی بڑھی ہے؟ 500% بڑھی ہے. تو اس کو 30% دے کے آپ نے اس کے باپ دادا پہ احسان کر دیا. 30% انکریز دیا نا گنے کی قیمت میں آپ نے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ گھی بھی کھاتا ہے نا، اس نے گیس بھی جلانی ہے، اس نے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے. پیٹرول کتنی قیمت کی بڑھی ہے؟ زرعی ملک میں سبز 150% آپ ادھر بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو ہم نے 150 سے 250 کر دیا تو تمہارے بہت بڑی، ہم نے حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی، اب تم خوشحال ہو گئے ہو اور ویلا بند کرو اور تم نے بہت بڑا تمہیں کمائی کر لی. میری بات سنیں بگیڑے صاحب، میری گزارش سنیں. جی کم و بیش
30 से ऊपर फसलात का रेट मुकर्रर है इंडिया में। जी हाँ, हमारे यहाँ सिर्फ 2 चीजें हैं, एक गन्ना और एक आपकी गंदम। गंदम की सूरत हाल ये है कि बाहर से आपको कास्ट करे भले 3500 रुपए मन, Yeah. ठीक है जी, आपने जिम्मेदार को अभी 1950 में पहुंची है गवर्नमेंट, हमारा 1850 2500 पिछले रुपए। साल मेरी गंदम खरीदी गई है 1800। देखे जरा, तो आपने तो मतलब ये कोई तरीका है कि आप मतलब इक्विलिब्रियम भी मेंटेन नहीं करते और आपको कोई फिक्र भी नहीं है। चलो इनको और कंक्लूड देखिए करते मेरी हैं, बात, तो मैंने अगले मौजूद इंडिया पे जाना, में ब्रेक की तरफ जाना है। एक छोटी सी बात मैं कर दूं, इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की गाइडेंस के तहत वो बने, जो उनके सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। हुकूमत काश्तकार से शिमला मिर्च, खीरा और इस किस्म की फसलें जो हैं वो लेती है और एक्सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है, और जिम्मेदारी है हुकूमत की कि अगर ये प्रोजेक्ट चला रहा है इससे हम खरीदेंगे। तो दूसरी बात आपने है- कोई ऐसा किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया। 1 मिनट में लोग हमने शिमला मिर्च एक उगाया तो आप नहीं, स्वाद ये तो जो सुन लेना बटालवी साहब सेल का। टैक्स एक्ट है ना, मेरी गुजारिश सुन, सेल टैक्स एक्ट के ऊपर लिखा है 1990 का सेल टैक्स एक्ट, सेक्शन 24 है, मैं भूल रहा हूँ, क्लियरली इट इज लेड डाउन कि दिस इज ए टैक्स टू बी लेविड ऑन इनपुट्स, it has no sorry in on outputs, it has got absolutely no concern with inputs। बटालवी हमारी साहब- हर इनपुट पे बटालवी वो साहब, टैक्स देखो, लगाया हुआ। ब्रेक तो जाना मेरे साहब, बटालवी से बात ही है फिर सवाल वही आता है कि ये ज़रूरी मुल्क है, सबज इनकलाब, जो यहाँ भी गंदम हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, चीनी बाहर से मंगवानी पड़ती है, चीनी 70 से एकदम 100 हो जाती है, रीजन कुछ भी हो, स्टे ऑर्डर हो, जो भी हो। तो क्या कहते हैं कि हुकूमत का फेलियर तो है ना, जिस तरह प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती, या क्या हाँ जी। तरीका कार? डीएपी की कीमत 300% से ज्यादा अगर बढ़ी है। डीएपी है तो उनको पहुंचाई जाए, तो आपने उसकी फसल की कीमत 30% बढ़ा दी, गिरदावरी तो होती है ना, आपने पता है इतनी बहुत की आसान इतनी काम काश किया। आप- इकबाल शाह साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चीनी के बारे में आवाम रोती रही, किसी ने ये सवाल आज तक नहीं किया कि चीनी की मिलें किसकी हैं। सियासतदान होंगे। ठीक है, जी हाँ। अवाम को ये चाहिए था कि इनके गिरबान पकड़ के चीनी चोरों के साथ इन्हें सुलह हो रही गिरबान है। पकड़ के जो सीखते नारे हैं लोगों मारते पे। रहे कि हम गिरबान पकड़ने आ रहे हैं, उन्होंने आके गिरबान क्यों नहीं पकड़ा? उन्होंने तो छोड़ दिया। मैं सर उसका जवाब देता हूँ। उन्होंने तो छोड़ दिया सर। एक अगर तो चीनी चोर जिसको कहते थे, सर एक वो मुलाकात मिनट हो एक मिनट सर, फ्री इकोनॉमी का क्या कंसेप्ट है? फ्री इकोनॉमी किसको कहते हैं आप? फ्री आप- मार्केट। आपकी मर्जी है, आप चीज 500 की बेचें, 200 की बेचें, कुछ चीजें ऐसी जिस पे अगर वो ये पाबंदी लगाना भी चाहें तो असेंबली में कौन लोग बैठे हैं वो बता दें। 90% जिम्मेदार। पिछले साल थानेदार भेज के जिम्मेदारों को धमकियां दी गई कि तुम गंदम कहीं और नहीं बेचोगे। अच्छा, हमने ब्रेक की तरफ सरकार से जाना आप है। लेते हैं, केडिया साहब, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि गंदम बटालवी साहब, पाकिस्तान और इंडिया स्मगल होती है। बटालवी साहब प्लीज जरा ब्रेक की तरफ आपसे जाना ज्यादा है। कोई नहीं जानता ये आज भी हो रही है। तो नाज़रीन, आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अगला मौजूद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्या इससे हलचल मची रहेगी या क्या होता रहेगा? आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात मौलाना फजल रहमान से हुई है। उसमें लॉन्ग मार्च, नो कॉन्फिडेंस, इस्तीफे सारे ज़ेरे गौर कहते हैं आए हैं। और कल के कहते हैं दुश्मन आज के दोस्त। लेकिन ये अजीबोगरीब बात है कि जो चीनी चोर थे, जो जिनके पास जहाज़ था और जो ATM थे, वो भी अब मिल रहे हैं। कहते हैं ये सियासत है बाहर, इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर यही सियासत है तो फिर लोग कहते हैं हम क्या करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम बार बार हमले करते रहेंगे और अगर हम नाकाम भी हो गए तो फिर भी हमले करेंगे। जी ब्रिगेड साहब, क्या करेंगे? कितनों का हमला करेंगे आप? ये तो हमारी सियासत की चालबाजियां और सियासत के हमारे तरीके हैं, उसमें मज़ा भी चलता है और उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। असल तो ये देखना है कि ये सियासत जो हमारी है और ये सियासतदान इन्होंने अवाम को क्या दिया है। मेरा ख्याल है ये भी हमारे वज़रा फरमा दें कि 140 मुल्कों में से मायूस तरीन अवाम किसके हैं, कौन से अवाम ऐसे हैं जिनको अपना मुस्तकबिल जो है वो सुहाना नज़र नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि बात क्लियर हो जाएगी, जो मैं कहना चाहता हूँ वो सब समझ जाएंगे। नहीं, अगर ये नो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, तो आपका तजिया क्या कहता है?
تجزیہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر استحکام ہونا چاہیے، یہاں پہ جمہوریت کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، یہاں پر یہ اور جو جمہوریت آتی ہے وہ واقعی عوام کی سپورٹ سے آنی چاہیے، اس کے اوپر یہ سلیکٹڈ ملیکٹڈ اور اس قسم کی بہتان اور اس قسم کے الزامات نہیں ہونے چاہیے. اور جب واقعی کوئی یہ تو آپ عوام کے ووٹ سے تبلیغ آئے کر رہے ہیں گا، نا، آپ تو خواہشوں کا اظہار کر رہے ہیں. خواہشوں کا وہ اظہار کہہ رہا ہے اور میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں کہ کیا ہونا چاہیے. جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں وہ دور ہونے چاہیے، ہماری اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے، اور حکومت کو تمام پاناما کے بعد پنڈورا کے بعد سوئٹزرلینڈ، ہم اور اس میں کچھ دیکھیے، ایسے لوگوں میرے کو نام بچپن لیں گے، سے کیا نام لیں گے؟ آج وہ بھی میں 8ویں جماعت میں تھا جب 22 خاندانوں کے خلاف باتیں ہوتی تھیں. ریڈرز ڈائجسٹ میں پاکستان کی کرپشن کے اوپر آرٹیکل چھپا تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ ایک سیکرٹری صاحب کی بیٹی کو شادی کے اندر 33 ریفریجریٹرز اور 11 کاروں کا تحفہ ملا تھا، اور وہ انڈسٹریز کے سیکرٹری تھے. یہ تو ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپی تھی بات. تو ہم کب یہ پیٹ کر ساری عمر ہم نے کیا کچھ نہیں، اور کرپشن کی ہم نے رٹ لگائی ہوتی ہے، پکڑا بھی کسی کو نہیں. وہ جو اس وقت بھی کسی کو نہیں پکڑا، آج کرپشن کے بڑے دعوے ہیں، آج بھی کسی کو نہیں پکڑ رہے. پکڑ کے دکھائیں نا، پیسے ریکور کریں نا. اپنا بٹالوی صاحب پکڑ کے دکھائیں ان کو، دکھائیں پکڑ. سب سے پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. سیاست کیا ہے؟ ہم جب دوستوں کا حلقہ کوئی بھی کئی 4 5 6 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، جب جھوٹ، منافقت، فریب اور فراڈ کی بات ہوگی تو دوسرے کو کہے گا یار میرا سیاست نہ کر. یہ ہے سیاست آپ کی. ہاں تو پھر یہ غلط ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں جس کو آپ سیاست کہتے ہیں کہ سیاست ٹھیک ہونی چاہیے. جب ہم نے جھوٹ، مکر، فراڈ اور فریب کا نام سیاست، اس کا متبادل لفظ دے دیا تو وہ سیاست کیا ہوگی آپ اس کا اندازہ کر لیں. دوسرا آپ نے ابھی فرمایا کہ جمہوریت کس ملک میں ہوتی ہے؟ آپ پہلے یہ بتا دیں، آپ سوال کا جواب دے دیں. جمہوریت میں بریگیڈیئر طور کا ووٹ بھی وہی ہے، ڈاکٹر قدیر کا ووٹ بھی وہی ہے، اور نتھو خان کا ووٹ آپ بھی کے وہی ہے. چیف آف سٹاف کا ووٹ بھی وہی ہے، وائس چانسلر کا ووٹ بھی وہی ہے. مطلب کوئی جو آپ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے بندے کا فارن پی ایچ ڈیز کا نام لے رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام کا ووٹ بھی وہی تھا، اور گنڈیریاں بیچنے والے کا بھی وہی ہے. آپ جو موچی آپ کا جوتے گانٹتا ہے اس کا ووٹ بھی وہی لگا ہے. لیں اس میں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جس بندے کو روٹی کے لالے پڑے ہوں، ہم ضرور کہتے ہیں کہ قیمے والے نان کے بس بک گئے، 5,000 لے کے 2,000 لے کے بک گئے. وہ ایک بکنا ہماری فطرت ثانیہ جسے کہتے ہیں وہ بن چکی ہے. اس ملک میں جمہوریت کا نام لینا میرے نزدیک وہ بندہ قابل سزا ہے جو جمہوریت کی بات کرے یہاں پہ. یہاں تو وراثت بھی ہے. یہ تو دیکھیے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اصولی طور پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے عوام کے مشورے سے ہی ان کو کانفیڈنس سر میں عوام لے کے کو آگے کس کو چلنا آپ ہے نا. عوام کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہنا ہمیں چاہ رہا ہوں. گنڈیریوں والے کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. ہم گنڈیری تصدیق والے بالکل کی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں اس پہ وہ اور سیس نہیں گنڈیری ہے. والے کو بھی حق ہے کہ وہ ووٹ دے. بغیر صاحب آبادی کتنی ہے؟ اپراکسیمیٹلی کتنی ہے ہماری آبادی میرا خیال ہے کہ اس وقت 23 کروڑ سے زیادہ. سیاسی پارٹیاں کتنی ہیں؟ سیاسی پارٹیاں کم ہو ہر پارٹی کہتی ہے 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ. جی ہاں سارے کہتے ہیں، لیکن پھر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں. آپ پھر الیکشن کرائیں اور 1 کروڑ 80 لاکھ ووٹ لے کے ہی آئے. مینیپولیشن نہ کریں، پھر ساری دنیا مانے گی. بنگلہ دیش نے اپنی جمہوریت کو سٹیبلائز کر لیا نا، بھارت نے سٹیبلائز کر لیا. آپ کیوں نہیں سٹیبلائز کر سکے؟ اس لیے کہ وہ حافظ والی بات آ جاتی ہے، ہم کارم سے خود کامی بدنامی رسیدہ، ہم اپنی خود غرضی کے مارے ہوئے ہیں. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہم ہوں. اپنی خود غرضی کو چھوڑ دیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے میں کہہ رہا ہوں ووٹ بکتا ہے. مجھے بتائیے خریدنے والے نہ بے شرم کہلاتے ہیں، نہ بے حس کہلاتے ہیں، نہ قوم کے دشمن کہلاتے ہیں. لوگ ان چوروں، ڈاکوؤں، لیڈروں کو آج بھی جیل کے باہر کھڑے ہو کے ہار ڈالتے ہیں، قاتلوں کو ہار ڈالتے ہیں. جن نے آپ کے ملک کو لوٹا انہیں کی گاڑیوں پہ ہار بیٹھتے ہیں. اس لیے کہ ان تو کی پھر ہم لعنت بھیجیں گے نا ان پہ. بھیجیں، آپ جتنی مرضی لانتے بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیں، لیکن عوام کی پرسپشن جو ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. میں نے بریگیڈیئر صاحب سنیں، وجہ یہ ہے کہ سیاستدان یا لیڈر رول ماڈل ہوتے ہیں، رہنما رول ماڈل ہوتے ہیں، فالو کرتے ہیں. ہمارے رول ماڈل. وجہ یہ ہے وہ تو تھے. اب مجھے بتائیے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ دیہاتوں میں میاں صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ زمیندارانہ مزاج، آپ بھی زمیندارہ کرتے ہیں.
دیہاتوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ جب تقریر ریڈ کرتا ہے کہ یہ بڑا فراڈیا ہے، بڑا چکا ہے، یہ تو کھا گیا ملک کو بھیج کے، اچھا وہ بیچارہ پھر کہتا ہے باقی شاید کھا گیا ہوگا، وہ دیتا ہے ووٹ کسی اور کو۔ اب مجھے بتائیے جو اے ٹی ایم تھا، جو چینی چور تھا، جو یعنی اس کو ڈسکوالیفائی فار ایور کر دیا گیا علیم خان کو انہی کی درخواستوں کے اوپر، اب وہ میاں شہباز شریف سے کل ملنے جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے یہ کہ ہماری سیاست میں کوئی اصول نہیں ہے، تو باقیوں نے کیا کیا ہے، باقیوں نے کیا کیا ہے؟ اگر اور مطلب ہمارے چور کو اگر یہ چوری کیا تو دوسرا چوری ضرور کرے، تو جب جو ضرور کریں، یہ کہا جائے ادھر سے چوری کی سے دلیل تو نہیں ہے، کیا مت یہ کیا دلیل ہے جی؟ دلیل تو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، دلیل کی بات نہ کریں، تو غلط ہے نا۔ یہ حقیقت ہے، اور تلخ ترین ہماری حقیقت یہ ہے کہ سر جو تلخ ہے اس کو ختم کریں، یا اس کو ختم کرے تو اس کا معیار رکھیں کہ ووٹر جو کم از کم آپ ایک خلا میں نہیں رہ رہے، آپ کے گرد ملک ہیں، اور آپ کے گرد وہ ملک جو بیرونی طاقتوں کے بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہیں، اور لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ کمزور ہوں، آپ کا پیر پھسلے اور ہم آپ کے ساتھ سیاستدانی بکاؤ مال ہیں، یلغار کریں، جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھتے ہیں، ان سے سودے کرتے ہیں، ان کے بیٹے لگانے کا سوچتے ہیں۔ بات ہے، نہ کریں۔ میاں فاروق صاحب روک لیں، ہم نے کب ان کو اپریشیٹ کیا جو سودے کرتے ہیں؟ آپ روک لیں سر، کیوں نہیں روکتے آپ؟ میاں فاروق صاحب سے آپ ان پہ بغاوت کا الزام کیوں نہیں لگاتے؟ میں اکیلا تو نہیں روک میں سکتا، فاروق آپ صاحب سے ساتھ پوچھتے ملیں ہیں گے تو نا، روکوں گا۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس کے لیے جہاں کی ہم گندم کھاتے ہیں یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تاجران کو، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا تجزیہ بھی، برگیڈ صاحب کی اداسی بھی، ان کے خواب بھی، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہوگا کیا؟ تین سوال ہوتے ہیں بھی ہوتا کیا رہا ہے، صحیح ایسی ہے ہو کیا رہا ہے، یہ ہوگا اور آگے کیا ہوگا، تجزیہ تم نے یہ کرنا ہے۔ میاں صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ آپ کی طرف سے جاتا نظر ہی نہیں آتا۔ گزارش ہے سر، میں تو ایک سیدھی بات کرتا ہوں بحیثیت کسان کے، اس ملک کے خیر خواہ کے، کہ جب تک آپ زراعت پہ مکمل توجہ نہیں دیں گے اور زرعی ایمرجنسی نافذ نہیں کریں گے، آپ بھوک کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا تو رجال آئے گا یہاں پہ اور کسی کے بس میں نہیں رہے گا اس کو روکنا۔ میں آج پریڈکشن اپنی آپ کو دے کے جا رہا ہوں، 100% میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ ٹاپ پریورٹی پہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ زرعی ملک ہے، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے سنتے تھے کہ یہ زرعی ملک ہے، اگر کسان کی جیب میں پیسہ ہے، کسان خوشحال ہے تو سارا ملک خوشحال ہے، اگر کسان بھوکا ہے تو سارا ملک بھوکا ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے جیب میں ڈال کے پھر رہا ہے، انریسٹ ہے، اس کو مطمئن نہیں ہے وہ۔ اور یہاں پہ کیا ہے، اس نظام میں جو میں نے دیکھا سر کہ غریب غریب سے غریب تر ہو گیا اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، درمیان والا میرے جیسا وائٹ کالرڈ طبقہ ختم ہو رہا ہے، جس کے پاس ڈالر تھے ویری انفارچونیٹ۔ آپ بات یہ کر رہے ہیں سر، اس بجلی کے ریٹ میں، اس کھاد کے ریٹ میں اور اس پانی کی صورتحال میں آپ یقین فرما لیں کہ کسی کسان بیچارے درمیانے درجے کے کسان میرے جیسے کہ بس کا روگ ہی نہیں رہ گیا کہ وہ ذمہ دارا کرے، اچھا انڈیا میں بتا اور اوپر سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں دن بہ دن۔ انڈیا میں قیمتیں آپ بتا رہے تھے کہ کتنی سر کم از کم 30 فصلات کی میں نے خود پڑھی ہیں، ان کی پرائسز بک رہے ہیں، اس سے کم نہیں سیل ہوتی، اور یہاں ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ایک چیز آلو کی بوری ایک دن میں 3500 کی ہوتی، دوسرے دن 1200 پہ آئی ہوتی، یعنی یہ ویریشن۔ اور مطلب ہے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا کیا کمال ہے، گورنمنٹ ہم سے خرید رہی ہے، گندم اس نے خریدنی، سنیں گندم اس نے خریدنی ہے، وہ برگیڈ صاحب بتا رہے ہیں میں 1850 کی دے کے آیا ہوں، اب مجھے بتائیں باہر سے 3500 روپے میں آ رہی، دس از ناٹ جسٹیفائڈ۔ آپ کسی چیز کو آپ نے بیلنس کرنا ہے، کم از کم آپ دیکھیں تو صحیح کہ سرکاری ریٹ کیا ہے اور باہر سے آپ کو کتنے۔ اب ہوگا یہ کہ کوئی کسان آپ کو گندم نہیں دے گا، یہ میں آپ کو زبردستی بھی کریں گے تو وہاں پہ سینز کریٹ ہوں گے، رمپس ہوگا۔ اور یہ جو آپ بھول رہے ہیں کہ اتنی وہ شارٹیج کر کے چیزوں کی اتنی مہنگی کر کے پھر آپ کو گندم آسانی سے مل جائے، ایوری تھنگ دیٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یہ نہیں ہوگا کبھی۔ روس کے پاس بہت اسلحہ تھا، گندم نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کا اثر آپ ہاں جی دیکھ لو۔ جی ہاں، گندم نہ ہونے کی وجہ سے قحط خوراک کا پڑے گا، قحط الرجال تو ہماری قسمت میں ہے ہی، ہم قحط خوراک کا پڑ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے ابھی اس جون جولائی کے اندر کیا سچویشن بنتی ہے، آپ کو گندم باہر سے منگانی پڑے گی، اس لیے کہ اس قیمت کے اوپر لوگوں نے ایک تو لگائی نہیں، بہت کم لگائی، جنہوں نے لگائی پھر انہوں نے امپرووائزیشن کی، ڈی اے پی نہیں ڈالی، ڈی اے پی کی جگہ کوئی اور کھادیں ڈال کے
برابر کرنے کی کوشش کی. اور آج میں آپ کو نتیجہ بتا دوں خراب سر نکل آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ دیکھیں گے ہم ان قریب انشاءاللہ چند دنوں میں ہم سڑکوں پہ ہوں گے. بغیر صاحب لاسٹ کمنٹس کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں؟ یا تو یہی کہ کافی جو چیزیں یہ سب سے- مسائل ہیں، اصل مسائل یہی ہیں. سیاستدان تو ملتے رہیں گے، حکومتوں کو بدلتے رہیں گے، ان کو ماٹو ہو رہے ہیں. یہ جو ذمہ دار کا مسئلہ ہے، یہ حکومت کو ابھی فاروق صاحب نے انڈیا کی مثال دی ہے. انڈیا میں انہیں مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، کوآپریٹو سسٹم بہت سٹرانگ ہے. ہر گاؤں میں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہوئی ہے جو پورے گاؤں کی فصلیں خریدتی ہے، ہمیں کس نے روکا ہے؟ اور وہ ہمیں عوام کو پتہ ہی کو نہیں. اور جس نے کوآپریٹو سوسائٹیز بنائی تھیں انہوں نے جی کھول کے لوٹا. لوگوں کے ناموں پہ قرضے کھا گئے. وہ بہت شکریہ. ان سے پوچھے کتنے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے بس یہ تحصیلدار. بہت شکریہ. ہمارا مطالعہ نظام صاحب اور انصاف مدنی خراب ہے صاحب نا، اور نظام میاں صاحب. تادیب بھی خراب ہے. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اصل صورتحال یہ ہے کہ دنیا نے مسائل پر قابو پایا ہے، اور یہ ہے کہ چینی کہاوت ہے کہ کوئی بھی چوٹی جو آسمان کو بھی چیر رہی ہو اس پر بھی اترنے کے لیے راستہ ہوتا ہے. انڈیا کی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر گلزار لال نندا کا ایک کلپ چل رہا تھا کہ وہ 90 سالہ آدمی کو کرایہ نہ دینے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا، تو وہ بیچارہ کہہ رہا تھا میں اگلے مہینے کرایہ دے دوں گا. محلے دار بھی اکٹھے ہو گئے، لیکن اس دوران ایک گزرتا ہوا رپورٹر اس نے اس کی فوٹو کھینچی، تو جب وہ اپنے اخبار کے مالک کو کہنے لگا کہ یہ غریب آدمی بیچارہ تھا، تو یہ تو مال کے مکان نے اس کا سامان باہر پھینکا ہوا ہے. اس نے کہا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا جی وہ چھوٹا سا گھر تھا، وہاں اس کا سامان تھا، ایک بالٹی پانی والی ہے، ایک اس کے پاس کپڑے 2-4 ہیں. اس نے کہا یہ گلزار لال نندا ہے، انڈیا کا پرائم منسٹر، صدر. اور کمال ہے کہ اس طرح کے آپ جب چیزیں ہوں گی تو پھر ذاتی مفادات پس پشت رکھیں گے تو پھر ملک ترقی کرتے ہیں. انڈیا ترقی کر رہا ہے، ہمارا ملک بھی یہ ہے، اس راستے پر ضرور چلنا چاہیے. خبروں روپے کے گھر میں میں نے بھی چائے پی ہوئی ہے جو آپ کے 3 دفعہ پرائم منسٹر کرنے والے نے فراڈ کر کے خریدا ہوا ہے، جس کا بیٹا کہتے ہیں ہمارا ہے، بیٹی کہتے ہیں تمہاری پراپرٹی. میں اسے ایگری نہیں کروں آپ گا. اس کا شکریہ سر وہاں گیا ہوں. کھانا کا خیال رکھیے گا. میں خود زندہ باد.